ہر بندے کا کچھ نہ کچھ پروٹوکول ہے. جس کے 3 شاگرد بھی ہیں نا وہ بھی بڑی مصیبت میں ہے کہ جوتے کوئی دوسرا ہی اٹھائے گا, چاہے 3 ہی ہوں. وہ جس نے ڈرائیور رکھ لیا ہے نا, چلو اللہ نے توفیق دی, تیرے پاس پیسے تھے, تو نے ایک آدمی کو ڈرائیونگ پہ رکھا. اب اس کا خیال ہوتا ہے کہ گاڑی کا شیشہ بھی نا, میرا دروازہ بھی ڈرائیور ہی بند کرے, کیونکہ یہ تنخواہ جو لیتا ہے. او خدا کے بندے, یہ مفت کی مصیبت ہے, اپنے گلے ڈال لی ہے پروٹوکول کی, اس سے باہر آنا چاہیے. زندگی میں انسان خیال کرے. جی مجھ سے کچھ کہے؟ اچھا, کسی نے اگر کبھی ہمارے ساتھ ربط کیا ہے تو وہ بندہ محسوس کرے, ہماری طبیعت بوجھ نہ بنے, ہمارا لہجہ, ہمارا انداز خوبصورت ہو. اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اگر کوئی چیز عطا کرتا ہے تو اپنے فضل سے عطا کرتا ہے. گھر میں 4 لوگ ہوتے ہیں, 4 بیٹے, سب کی آواز خوبصورت نہیں ہوتی. ایک بھائی کی سریلی ہوتی ہے, اللہ اسے نعت خواں بنا دیتا ہے. اب یہ سریلی آواز پیسوں سے بھی نہیں ملتی, محنت سے بھی نہیں ملتی, خدا کے. تو شکر کرنے کی بجائے لوگ اپنی آواز کا ریٹ رکھ لیتے, اس کا ریٹ لگا لیتے, کہتے اتنے میں دوں گا. او بھائی, یہ تو نے خریدی ہے, کیا بات کرتا ہے. یہ تقریر, واعظ و نصیحت, یہ خدا کا فضل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو اسپیکنگ پاور دے دیتا ہے, بات کرنے کا سلیقہ دیتا ہے, اس نے بھیجنا شروع کر دیا. وہ کہتا ہے میں اتنے پیسے لوں گا. اپنی اصل کو جو لوگ یاد رکھتے ہیں ان کے دل اپنے رب کی بارگاہ میں جھکے رہتے ہیں. وہ ہر وقت ڈرے رہتے ہیں, سہمے رہتے ہیں, سہمے. بھائی کوئی 2-4 بندے وچوں تقریر بھی تو سنو نا, سارے ہی موبائل چلان لگ پے ہو. میری طرف توجہ کرو, بناؤ مووی, میں منع نہیں کر رہا, پر میری بھی تو سنو نا. آپ ادھر دیکھتے ہیں تو میں پریشان ہو جانا, یہ کیوں ادھر تک دن. آپ میری بات پر گو, میں انہیں ٹوٹ جانا جی بشاک ایک دوجے دی مووی پہ بنایا جی. میں گیا تھوڑی دیر میں تو پہلے ہی بڑا بزدل ہوں, تقریر تھوڑی کرتا ہوں, اور آپ اور مجھے کمزور کر رہے ہیں. اور غور کریں عزیز بھائی, جب انسان سمجھتا ہے نا نعمت اللہ کی طرف سے ہے, پھر وہ جھک جاتا ہے, وہ ڈرتا ہے. پھر وہ کہتا ہے اوہو یار, وہ فلانا بندہ مجھ سے زیادہ سیانا ہے, اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں, مجھے اگر اللہ نے دیے ہیں تو اس کا فضل ہے. مجھے نا کہانیاں نہیں سنانی چاہیے. میرے رسول پاک نا اعلیٰ اخلاق کی بات کرتے, اونچی بات کرتے. ایک شخص آ گیا حضور سے ملنے, بخاری میں حدیث کی اصل موجود ہے. عرب کے لوگ چونکہ اپنے غلاموں پر روب بڑا ڈال کے رکھتے تھے, پریشرائز کر کے رکھتے تھے. یہ طریقہ ہوتا تھا کہ وہ آواز نہ نکالیں. مثلا غلام نے اگر جانور چھاؤں میں نہیں باندھا, دھوپ میں ہے تو مار پڑ جاتی تھی, کیوں نہیں باندھا. اور اگر اس نے کبھی باندھ دیا نا تو پھر بھی مارتے تھے, کہتے تھے تو اتنا سیانا ہو گیا, تو نے پوچھا ہی نہیں, مرضی کر دی تو نے. ایک مزاج ہوتا ہے پریشرائز کرنا, پریشان کرنا. اور آج بھی میں نے یہ انداز دیکھا ہے, پر غریبوں کے لیے, امیروں کے لیے نہیں ہے. یعنی وہ چلو وزیر تو ایک طرف رہ گئے, پیروں کا بڑا برا حال ہے. اللہ ماشاء اللہ, وہ بھی مرید تگڑا ہو تو رنگ اور ہے, بندہ ماڑا ہو تو انداز اور ہے. یہ ٹھیک نہیں. اقبال کہتے ہیں خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائے, خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائے. درویشی بھی عیاری ہے, شہنشاہی بھی عیاری, سارے عیار مکار ہو گئے. میرے عزیز, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں وہ شخص آیا اور اس نے آ کر کے نا حضور سے سلام لیا, تو اس نے صحابہ کو بھی نبی پاک کا ادب کرتے دیکھا, پر وہ سمجھ نہیں نہ سکا کہ یہ ادب ہے. اس پر مجبور نہیں کیا نبی پاک نے, کسی پر کوئی ایسی پابندی نہیں. اس نے ادب کرتے دیکھا تو چونکہ اس نے بادشاہ دیکھے تھے, وہ ڈرنے لگ گیا اور کانپنے لگ گیا. حضور نے فرمایا کیوں ڈرتے ہو؟ کیونکہ وہ دور سے آیا تھا, ملک شام سے. تو وہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میں نا مدینے کی ریاست کے سربراہ کے پاس آیا ہوں, ڈر لگتا ہے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے, آپ ناراض ہو جائیں. ماڑا بندہ بیچارہ مفت کے روب میں آ جاتا ہے کئی دفعہ,
اور حضور کو تو اللہ نے روب دیا ہے، سرکار کا تو اصلی روب ہے. یہاں تو بعض غریب مفت کے روب میں بھی آ جاتا، ڈر رہا. اب حضور اسے تھبکی بھی دے دیتے، بات سمجھا بھی دیتے تو بات ٹھیک تھی، لیکن وہ بات تو دور چلی گئی. پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا سن بھائی، تو کسی ریاست کے سربراہ کے پاس نہیں آیا، تو اس بیٹے کے پاس آیا ہے جس کی ماں گوشت کے خشک ٹکڑے کھا کے بھی گزارا کر لیتی. تو غریب ماں کا بیٹا ہوں، غریب ماں کا. حضور نے بتلایا کہ کسی اخلاق یہ ہے کہ کسی شخص کو آپ کسی پریشر میں نہ ڈالیں، اسے پریشان نہ کریں. آپ کا وجود، آپ کی طبیعت کسی کے لیے بوجھ کا باعث نہ بنے. میں نے اپنی زندگی میں ایک ارادہ کیا ہوا ہے، اس کے لیے مجھے نیند بھی کم کرنی پڑتی ہے. میں نے دیکھا کہ جب کسی کو بلایا جاتا تھا نا، خطیب صاحب کو، پیر صاحب کو، تو بڑے بڑے فون کرنے پڑتے تھے، کتے پہنچے ہو، کتے آ گئے ہو، باہر جانا پڑتا سی، بندے پریشان ہو جاتے تھے. میں نے یہ کہا ہے کہ اگر کسی نے کہا ہے نا 2 بجے، تو وہاں 2 بجے سے 5 منٹ پہلے جانا ہے. سانو ٹینشن جنی مرضی ہوئے، سامنے والے نے دلانا ہوئے. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ ہوتا کیا ہے، نہیں آپ کا تو خیر کوئی ایسا لیٹ نہیں ہوا، اللہ آپ کو جزا دے، اور میرے خوشی ہے آپ نماز پڑھ رہے تھے، یہ خوشی ہے. اور بڑی خوشی ہے کہ آپ نے جلدی سے نماز پڑھ لی، ورنہ اللہ خیر کرے. ویسے میں کو تھوڑے جو بھی ویکھے نا جنہیں نہیں پڑھی، چلو کہڑا تساں کسی نہ گل کرنی ہے. ایک بات یاد رکھنا، کوئی نہیں اجر ملے گا محفل میں آنے کا، بالکل نہیں. ایسے اپنے آپ کو جھوٹی تسلیاں نہ دیا کرو. فرض پہلے ہے اور نفل، یہ کوئی کہانی نہیں کہ آپ محفل بڑی تگڑی کرائیں اور فلانا کم. مجھے ایک دفعہ ایک صاحب نے کہا جی 22ویں محفل ہے یا 21ویں ہے، آپ کو بلانا ہے، پہلے فلاں بزرگ آئے، فلاں عالم آئے. تو میں نے کہا نماز پڑھتے ہو؟ کہنے لگا نہیں، دعا کریں. تو میں نے کہا آج کے بعد نہ کسی کو بتانا کہ اتنے علماء کو میں نے دعوت دی ہے. وہ کہیں گے اتنے مولوی مل کے بھی اسے نمازی نہیں بنا سکے. تو اس لیے یہ اصل پہ آئیں. کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے کہ نماز پڑھی نہ جائے اور باقی سارے کام کیے جائے. نماز اصل ہے، نماز روح ہے. اور حضور ناز سے بھی بڑے راضی ہوتے ہیں، پر میرے نبی نے فرمایا نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو جب تو نماز پڑھتا ہے حضور کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں. یہ تو کر نہیں رہا اور باقی تو ادھر ادھر بھاگتا پھرے، تو یہ اضافی بات. تو میرے عزیز، ایک تو حضور نے ہمیں یہ اخلاق دیا کسی کو تکلیف نہ دیں، کوشش کریں. ایک دفعہ نا ایک صحابی نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا میرے گھر کھانے کے لیے آئیں. اس نے دیکھا کہ حضور پر بظاہر کچھ آثار ہیں بھوک کے، کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا. چہرہ دیکھا اس نے تو بندے گنے حضور کے پاس کتنے بیٹھے ہیں، تو 4 لوگ بیٹھے تھے. اس نے فٹافٹ گھر جا کے کہا 5 لوگوں کا کھانا پکا دیں. 5 لوگوں کا کھانا پک گیا. اب وہ حضور کو دعوت دینے آئے. آپ کو پتہ ہے آج کل لڑکے والوں نے جہیز مانگنا چھوڑ دیا ہے، پتہ جی کہ نہیں؟ میں تمہیں خبر دے رہا ہوں، یاد رکھیا جی. وہ کہندے نے اسی جہیز نہیں لینا، بس تسی 600 منڈے جی بچے بندے دی روٹی پکا چھڑنی 600 دی، تے روٹی مینیو اسی دیاں گے. وہ ویکھو جی وہ منڈے نے روز آنا ہے تے منڈے دے یاراں نے تے گھروں نہیں روٹی لبدی، کبھی نہیں کھائی. آپ کبھی دیکھیں بیٹی کے باپ کو، وہ کھانے والی لائنوں پہ یوں پھر رہا ہوتا ہے جیسے کوئی بندہ پاگل ہو گیا. دعائیں کراتا ہے، پیر صاحب دعا کرنا، اور میری عزت رہ جائے، کدھر روٹی نہ تھوڑ جائے. ساری زندگی کے تانے بیٹی کے لیے. کیوں تکلیف دیتے ہو کسی کو؟ گھر روٹی نہیں ملتی، دعائیں کراتے پھرتے ہیں. دعائیں والا دیوانوں کی طرح بیچارہ وہ کناتوں کے اندر پھرتا ہے کہ یا اللہ روٹی پوری ہو جائے. غریب آدمی ہوں، بیٹی نے گھر جانا ہے، پھر ایک دیکھ ساتھ بھی بھیجنی پڑتی ہے. ساتھ بھیجو گے تو عزت رہے گی. اور گھر کھانا نہیں کھاتے ہم. کیوں تکلیف دیتے ہو کسی بیٹی والے؟ کیوں ہم پریشان کرتے ہیں؟ کیوں اس طرح کی آزمائشوں میں ڈالتے ہیں جس سے سامنے والا بیچارہ آزمائش میں آ جائے؟ حضرت ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ 4 لوگوں کو گن کے گئے، کھانا گھر میں پکوا کے واپس آ کے عرض کی حضور روٹی پک گئی آ جائیں. جب وہ واپس آئے تو ایک صحابی اور آ گئے تھے زیارت کے لیے.
وہ بھی اٹھ کے ساتھ چل دیے. پتہ ہے حضور نے فرمایا, نبی پاک مالک ہے ہماری جانوں کے, حضور مالک ہے, مالک. حضور کے لیے تن من دھن ہر شے قربان تھی غلاموں کی. حضور 5 کیا 100 بندہ لے جائیں تو بسم اللہ کریں صحابہ. لیکن نبی کریم نے اصول دیا, اخلاقی عالیہ کی بلندی سکھائی. اس صحابی کے گھر کے دروازے کے قریب جا کے حضور نے فرمایا, بھئی 5 بندوں کا تم نے کھانا پکایا تھا, یہ جو شخص آئے ہیں یہ اپنی مرضی سے آئے ہیں, میں نے دعوت نہیں دی, اگر تم اجازت دو تو یہ اندر آئیں گے ورنہ یہ واپس جائیں گے. تم اگر اجازت دو. کسی کو تکلیف دی جا سکتی. ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں خبر کا پتہ بھی نہیں ہوتا کہ فلانے نے یہ کیا ہے کہ نہیں کیا, لیکن الزام گھر بیٹھے بیٹھے الزام لگا دیتے. گھر بیٹھے, میں ایک جگہ پہ بیٹھا تھا, وہ کہنے لگے جی ایڈی چھیتی پیسے کمائے نہیں جا سکتے, کوئی رولا ہے وے. اور میں نے کہا کیا, رب تو فرماتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, میں وہاں سے دے دیتا ہوں کہ بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں, ہو ہی نہیں سکتا. کیسے آپ کے ذمہ لگایا اللہ نے بانٹنا, معاذ اللہ. ہم اپنے گھر بیٹھ کے لوگوں کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں, سوچتے رہتے ہیں. حضور نے فرمایا تو کہے گا تو یہ آئیں گے ورنہ واپس جائیں گے. عرض کی حضور میری ماں قربان, میرا باپ قربان. حضور سارا کچھ ہی آپ کا ہے, بسم اللہ لے آئیں ساتھ. تو اخلاق یہ ہے کہ ہمارا مزاج دیکھو. بہت سارے ٹیچر ہیں وہ گھر جا کے بھی ٹیچر ہی بن جاتے ہیں. ان کا دل ہوتا ہے گھر والوں سے کون نکالو کتابیں سبق پڑھاؤں. او بھائی تو باہر ٹیچر تھا, خدا کے بندے, یہاں تو کسی کا بیٹا ہے, کسی کا شوہر ہے, بیوی بیچاری سویر سے بیٹھی ہے, اس نے تیرے ساتھ کچھ 4 باتیں کرنی ہیں. کس کو سنائے بات اپنی, تیرے لیے آئی ہے سارا کچھ چھوڑ کے. تو ٹائم دینے کو تیار نہیں, تو باہر ہنستا کھیلتا دوستوں کے ساتھ آیا ہے, گھر آتے تیرا موڈ خراب ہے. کیا مطلب ہے ان باتوں؟ اخلاق صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے. جج صاحب کا خیال ہوتا ہے گھر جاؤں تو کوئی نہ کوئی فیصلہ ہی کر دوں. علامہ صاحب, پیر صاحب, ان کا بھی خیال ہوتا ہے میں جاؤں تو سارے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں, قبلہ آ گئے. کیا بات کرتے. زندگی کو نارمل بنائیں. جو اخلاق ہمیں ہمارے رسول نے عطا فرمائے, نبی کریم نے جو ذوق ہمیں دیا ہے, حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ, حضرت عائشہ صدیقہ, اللہ تھوڑا بھلا کرے جی. تو پہلے دسنا سی پیسے دینے نے, اللہ آپ کو خوش رکھے. اے مینوں بڑے نے جی جڑے آ گئے نے, انہاں کو بندہ اٹھیا جی, پیسے لین آئے ہوندے تے تہاڈے نال پہلاں کوئی گل کردے. اسی تے دل شل لین دے آدیاں, اور دل لیا ہے تو یاد بھی رکھنا, تم کو عادت ہے بھول جانے کی. آپ ہو گیا جی, اللہ آپ کو خوش رکھے. آپ میری بات سنیں. اللہ تعالیٰ نے نا, میں نے اپنی زندگی میں, چونکہ میں قابل آدمی نہیں ہوں, میں کسان کا بیٹا ہوں, اور میں نے سادی اماں کے ہاتھ کی روٹیاں کھائی ہیں. بالکل غریب بہن بھائیوں کا بھائی ہوں, غریب رشتہ دار ہیں میرے. میں نے غریب پیر بھائی سنگی بھی زیادہ ماڑی ہیں. اپنی زندگی میں ایک طے کیا ہے کہ نوٹوں شوٹوں کے چکر سے ذرا بچنا ہے. وہ بندہ گاں نکل جاتا ہے تو پچھلے لبدے رہ جاندے نے. پتہ کرو یہ کام ہی نہیں ہم کرتے. سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی ہے, نالے کی لگے شہر بمبول دے نال, اسی تے اپنی بال کے سیکنے آ. سانو کی لگے کسے اور دے نال. بالکل اللہ آپ کو خوش رکھے, سلامتی عطا کرے. میں نے تو یہ طے کیا ہے اپنی, دیکھیں میں نظر نیاز کا مخالف نہیں. نذرانہ تو حضور نے فرمایا تھا حضرت عمر سے, جو خود بخود ملے وہ اللہ کی طرف سے ہے, بخاری میں موجود ہے. لیکن کیا مصیبت ہے, آپ طے کر رہے ہیں, ریٹ لگا رہے ہیں. میں نے ایک دفعہ نا, اور میں جمعے میں دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ اب تو ماحول بدل گیا ہے. زیادہ جھوٹوں میں ایک بندہ سچ بولے تو سچ اجنبی لگتا ہے. وہ سچ اجنبی لگتا ہے کہ یار یہ سچ ہی بول دیے. ایک دوست نے بڑی دور سے فون کیا, بڑی دور سے, آپ کا ٹائم درکار ہے. میں نے کہا ہاں ان دنوں میں میرے پاس گنجائش ہے, میں آ جاؤں گا. کہنے لگے پیسے کتنے؟ میں نے کہا یار نہیں میں آ جاؤں گا. کہنے لگے نہیں پھر بھی بڑی مروت بڑی ہو گئی, کچھ بتائیں. میں نے کہا یار آپ شرمندہ کرنے لگ گئے ہیں, میں انشاءاللہ اللہ توفیق دے گا, اللہ نے صحت دی تو میں حاضر ہو جاؤں گا. تو بندہ پتہ مجھے کیا کہتا ہے, کہتا ہے اگر آپ پیسے بھی نہیں لیتے پھر آپ کے مقاصد کیا ہیں؟ میں پریشان ہو گیا. تو میں نے کہا بے موسمہ پھل نہیں سمجھ میں آ رہا تمہیں,
او خدا کے بندو، یہ میرے رسول پاک کا دین ہے، تمہارا کا خیال ہے اچھے لوگ نہیں ہیں؟ میں سب سے گناہگار ہوں، چھوٹا ہوں، حضور کی امت میں بڑے بڑے نیک لوگ موجود ہیں۔ تو اس لیے زیادہ الجھے نہیں ان چیزوں میں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ بس میں بات سمیٹنی ہے جلدی، ایک دو باتیں اور کرنی، آپ میری بات پر توجہ فرمائیں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر آتے نا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جتنی دیر حضور گھر رہتے تھے نا، یہ آپ نے یاد رکھنی ہے بات، شفا شریف میں موجود ہے اور بھی کتابوں میں موجود ہے، جتنی دیر حضور گھر رہتے تھے نا، گھر والوں کا کوئی نہ کوئی کام ہی کرتے رہتے تھے۔ ہم نہ بن جاتے ہیں مخدوم بن کے ہماری خدمت کرو، پھر ہم تنگ بھی ہوتے ہیں کہ میں اتنا بڑا آدمی ہوں، دیکھو فلانا پانی لے کے نہیں آیا، فلانے نے سلوٹ ہی نہیں کیا۔ مجھے بڑی یاد ہے، میں کبھی کبھی نا اپنی اماں جی سے کہتا کہ اماں جی آپ کی ماشاءاللہ بیٹیاں ہیں، بہویں ہیں، اب آپ کام چھوڑ دیں، آپ خود کے اٹھ چلی جاتی ہیں، فلانی چیز میں خود بنا لیتی ہوں، سبزی کاٹ لیں، تو چھوڑ دیں۔ تو مجھے اپنی والدہ کا ایک جملہ نہیں کبھی بھولتا، میری اماں جی مجھے کہنے لگی پتر جڑا بہ جاندہ ہے نا وہ پھر بہ ہی جاندہ ہے، تھوڑا جا میں نے ٹرن پھرن دیا کر، بندے دے جسم میں جان رہی، جڑا بہ جاندہ ہے وہ، تو میں ویکھیا کئی بہ ہی گئے نے، کرم والے اٹھتے ہی نہیں، کوئی کام ہی نہیں کرتے، اے سی والا کمرہ، اے سی والی گاڑی، اے سی والا دفتر، وہ زندگی ساری ٹھنڈی کر لی انہوں نے۔ اور اقبال رو کے کہنے لگے لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تان آسانی۔ تو اپنے ارد گرد کے جتنے لوگ ہیں ان کا کوئی کام کیا جائے، ان کے لیے نا کچھ آسانی کی جائے۔ دیکھو حضور تکلیف نہیں دیتے تھے، گھر والوں کو بھی نہیں، دائیں بائیں والوں کو بھی نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اگر کھانا پسند ہوتا کھا لیتے، نہ پسند ہوتا تو چھوڑ دیتے، پر اس میں سے نقص نہیں نکالتے تھے۔ ایک آدمی کتنی دیر آگ کے سامنے کھڑا رہا ہے، کتنی تکلیف صحیح ہے، اور تنقید کرنے والے نے 1 منٹ میں کہہ دیا لے جا اٹھا کے، ساری زندگی نمک ہی نہیں ڈالنا آیا۔ یہ لہجہ کتنا خطرناک ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ گرمیوں میں آگ کے سامنے کھڑے ہو کے کھانا پکانا کوئی آسان کام ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کسی کا نا بندہ کوئی کام کر دے، کسی کو کوئی فائدہ ہو جائے، کسی کے لیے نفع بخش ہو جائے۔ تیسری بات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، ڈوبے ہوئے سورج کو نکالا ہے، درختوں نے سجدہ کیا، پتھروں نے کلمہ پڑھا۔ یہ سارے معجزے اللہ نے میرے رسول کو عطا فرمائے۔ لیکن حضور کا جو تعارف ہوا تھا نا لوگوں کو، سب سے پہلا تعارف یہ تھا کہ یہ صادق اور امین ہے۔ اس سے حضور کی عظمتوں کا تعارف ہوا تھا، سچ بولنا ہے اور دیانتدار رہنا ہے۔ ہمارا یہ مسئلہ بن گیا ہے، ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ نہ معیشت کا ہے، نہ معاشرت کا ہے، نہ کچھ اور ہے۔ اس ملک کا مسئلہ دیانتداری کا ہے، دیانتداری اور کرپشن بالکل اوپر نہیں، صرف ساری نیچے بھی مسئلہ ہے۔ ریڑی والا جو ہے نا، ریڑی والا وہ بھی صحیح پھل سامنے لگاتا ہے، اور جو غلط ملت ہوتے ہیں وہ اس نے دکھانے کے لیے وہ رکھے، اور اگر آپ نے کبھی چن کے وہ ڈالنے شروع کیا تو کہتا ہے میں سارے بیچنے نے، رلا کے دینے نے، تو بھائی پھر آپ کو رکھنے بھی ملا کے چاہیے تھے، رکھے علیحدہ ہے، دینے ملا کے۔ اگر دیانتداری، دیکھو پیسے تھوڑے ہوں لیکن اگر دیانتداری ہونا تو اللہ تعالیٰ ان میں برکت پیدا فرما دیتا ہے، اور تھوڑے معاملات پہ گزارا ہونے لگ جاتا ہے۔ اور ایک اور بات بھی ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں رزق حلال میں صبر ہوتا ہے، تحمل ہوتا ہے، سکون قرار آ جاتا ہے، 2 4 5 ہزار میں بھی بندے کے دل میں ٹھہراؤ پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ جو حرام ہے نا، یہ بھوک بڑھاتا ہے، ہرس بڑھاتا ہے، ہوس بڑھاتا ہے، اس سے پیاس بڑھ جاتی، اور کٹھے کرو، یہ جان نہیں چھوڑتا۔ نبی پاک نے سچ کا سبق پڑھایا، سچ کا۔ رسول پاک دیانتداری کی بات کرتے، پہلا سبق ہی سچ کا دیا۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مومن بزدل ہوتا ہے؟ فرمایا ہو جاتا ہے کبھی۔ بخیل ہوتا ہے؟ فرمایا ہو جاتا ہے کبھی۔ یا رسول اللہ مومن جھوٹا بھی ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں، میرا مومن جھوٹ نہیں بولتا،
مومن اور جھوٹ، مومن جھوٹ نہیں بولتے، حضور سچ بولتے. نبی پاک کے جو پکے دشمن